عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، پھر شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان نے جب سے جلسے کا بولا ہے ان کو بھی گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ مجسٹریٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سنا عمران خان صاحب نے یہ کہا میں کیس کروں گا کوئی پولیس والا اگر صحیح کام نہیں کرے گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو روایت رکھی ہے عدالتوں کے اوپر تہمتیں لگانے کی، میاں صاحب کی کچھ کرپشن کے معاملات تھے، کیس پوری دنیا کے اندر کھلا۔ کیا یہ خان صاحب کو اریسٹ کر پائیں گے؟ یہ سری لنکا والا حال ادھر نہیں ہو جائے گا؟ جو عمران خان کی جماعت ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ایسا دیکھنے میں آیا، دنیا کے اندر جا کر دکھایا کہ میں پاکستانی لباس میں ختم نبوت کے اوپر ان کی شان کے اندر ہر چیز کے اندر ایک اچھا کام کیا، ایویں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ زرداری صاحب جب سیاست کی بات کرتے ہیں، سیاسی لحاظ سے وہ بات اچھی کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پولیس کی ڈور نہیں ہے، میں فرضی وزیر اعظم ہوں، برائے نام وزیر اعظم ہوں۔ پیچھے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، وہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں چودھری احمد شیخ جٹ صاحب جو کہ لیگل ایگلز کے CEO ہیں۔ ناظرین، آج ان سے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے عمران خان کے بارے میں، کیونکہ پہلے دیکھا گیا عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، پھر شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اب عمران خان نے جب سے جلسے کا بولا ہے کہ جی میں جلسے پہ جلسہ کرنے لگا ہوں پورے پاکستان میں، تو ان کو بھی گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں سیاست کے حوالے سے۔ ہم جانتے ہیں احمد شیخ جٹ صاحب کی اس میں کیا رائے ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ جٹ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے سیاست میں؟ پہلے میاں صاحب تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ لندن چلے گئے، اب عمران خان صاحب پہ جو ہے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، تو یہ سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ فلک بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو آپ دونوں کیسز کو الگ الگ رکھیں، کیونکہ میاں صاحب کو اس لیے نہیں پکڑا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کے لیے کسی مجسٹریٹ کی ایک FIR آئی اور وہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ مجسٹریٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں کیس کروں گا جو جج صحیح کام نہیں کرے گا، میں کیس کروں گا کوئی پولیس والا اگر صحیح کام نہیں کرے گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو ان کے خلاف کیس کر کے قانون کے مطابق ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کا یہ مسئلہ نہیں تھا، میاں صاحب کی کچھ کرپشن کے معاملات تھے۔ میاں صاحب کا کیس پوری دنیا کے اندر کھلا اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو نااہل کیا، ان کو یہ سمجھا کہ وہ اس کیس کے اندر مجرم قرار دیے جا رہے ہیں، ان کو نااہل کیا، ایک بہت بڑی GIT بنی، اس کے بعد ایک عدالت نے پورا ٹرائل کیا اور اس کے بعد میاں صاحب کو سزا ہوئی۔ عمران خان کے اوپر نہ کرپشن کے الیگیشنز ہیں، نہ عمران خان کا کوئی اس طرح کا کچھ سودا نکل آیا ہے کہ جو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے خلاف جو اس وقت مقدمہ درج کیا گیا ہے یا اس سے پہلے بھی جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے اداروں کو یہ دھمکی دی ہے کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس طرح کی دھمکیوں کے اوپر مقدمات درج کرنے لگیں گے تو پاکستان کے ہر شہری کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے ہر شہری کو اداروں کی کسی نہ کسی چیز سے اختلاف ہے۔ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں لوگوں کو پولیس کے خلاف شکایات ہیں، لوگوں کو عدلیہ کے کسی فیصلے کے ساتھ ان کا اختلاف ہے۔ اگر آپ اس طرح سے دہشت گردی کی دفعات لگانے لگیں گے، مقدمات درج کرنے لگیں گے، تو پھر آپ 22 کروڑ عوام کے اوپر یہ مقدمات درج کرنے کی تیاری کر لیں۔ اچھا جٹ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ خان صاحب کو اریسٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ اس بارے میں مجھے تھوڑا بتائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنی عوام اگر ان کے ساتھ ہے تو یہ سری لنکا والا حال ادھر نہیں ہو جائے گا کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے ان کو بچانے کے لیے، گرفتار نہ خان صاحب ہوں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں، لوگ بھی سن لیں کہ تحریک انصاف جو عمران خان کی جماعت ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا، وہ لوگ بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں، ان کی پریزنس ہے، ان کی ایگزسٹنس ہے۔ لیکن ایک جماعت جس نے ابھی ایک حکومت چھوڑی ہے، حکومت سے گئے ہیں، جس نے پاکستان کے اندر ایک عام انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹس لیے، اس کے بعد جب آپ نے ایک حکومت کو طریقے عدم اعتماد کے اوپر نکال دیا، آپ نے کہہ دیا کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں رہی، اس کے بعد جو ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں بھی وہی پارٹی جیت رہی ہے، اس کے بعد 13 جماعتیں مل کر ایک پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، جو کہ کل کراچی کا فیصلہ آیا ہے، اس میں بھی وہ ایک جماعت جیتتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پھر اس طرح کی جماعت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اپنے طور پر کام کر رہی ہے، یہ پوری عوام کی جماعت ہے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ اٹیچ ہے۔
ان کی ایفیلیشن ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. دوسرا خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں. پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ایسا دیکھنے میں آیا جس نے اپنے پاکستانی کلچر کو پروموٹ کیا, جس نے اپنے پاکستانی لباس کے اندر رہ کر دنیا کے اندر جا کر دکھایا کہ میں پاکستانی لباس میں ہوں, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ختم نبوت کے اوپر ان کی شان کے اندر ہر چیز کے اندر ایک اچھا کام کیا, ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کیا. یہ سب کچھ جو ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایویں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اگر آپ قانون کو ایک دفعہ سائڈ پر رکھتے ہیں. اب آج قانون کے مطابق بھی درج تو ہوگی تھی نا ایف آئی آر, بڑے دعوے کیے جا رہے تھے, بڑی فورسز جا رہی تھی بنی گالا, تو آپ نے دیکھا ہے رات کے اس پہر کس طرح سے ننھے بچوں کے ساتھ لوگ وہاں پر آ کر اکٹھے ہوئے. پورے پاکستان کے اندر بڑے شہروں کے اندر آپ رات لبرٹی لاہور کا اگر حالات دیکھ لیں, وہاں پر کس طرح کے لوگ موجود تھے تو اندازہ ہو جاتا ہے اتنی کوئی نہیں ہمت تھی کہ وہ گرفتار ان کو اس طرح کیا جا سکتا. اب کیونکہ انہوں نے ضمانت لے لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اب تو قانونی طور پر ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے. آج کے دن ان کی جمعرات والے دن تک ایک پروٹیکٹیو ضمانت ہو چکی ہے, حفاظتی ضمانت مل چکی ہے ان کو, اور انہوں نے جمعرات تک ان کو ٹائم ہے کہ وہ دہشت گردی کی عدالت میں جا کے اپنی ضمانت لیں گے. اور جب یہ ضمانت کے اوپر بحث ہوگی, جو ایف آئی آر ہے وہ پڑھ کر جج صاحب بھی ہنسیں گے, اور جہاں جہاں بھی یہ ضمانت جائے گی جب اس ایف آئی آر کو پڑھا جائے گا تو وہ بڑا عجیب سا نظام ہوگا, وہ بڑا عجیب سا منظر ہوگا جب لوگ سنیں گے دیکھیں گے. میں نے اس ایف آئی آر کو پڑھا, میں خود حیران رہ گیا کہ اگر آپ اس طرح سے ایف آئی آریں درج کروانے لگیں گے, اور یہ ایک نئی روایت چلی ہے, میجسٹریٹ صاحبان جو ہیں ان کو مدعی بنایا جا رہا ہے. پہلے پولیس افسران کو بنایا جاتا تھا, اب مجھے لگتا ہے پولیس افسران نے شاید انکار کر دیا ایسی ایف آئی آرز کے اندر مدعی بننے سے. اب میجسٹریٹ صاحبان کو استعمال کیا جا رہا ہے یا ان کے نام سے ایف آئی آرز آ رہی ہیں. یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کا کوئی پرسنل میٹر تھا جس کی وجہ سے اس نے خان صاحب کو پہ یہ کیس ایف آئی آر درج کروائی ہے, اور اس کو سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جا رہا ہے. نہیں, وہ ایک میجسٹریٹ لیول کے بندے کا عمران خان کے ساتھ کیا ذاتی ایشو ہونا ہے, اور یہ ذاتی ایشو نہیں ہے. یہ باتیں وہی ہیں جو عمران خان اپنے جلسے میں کر رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیس بتاتی ہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے, یہ ساری باتیں وہی ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک سینسٹیو سی بات ہے, میں اس کو نہیں چھیڑتا. بہرحال میں اپنی قانونی پوائنٹ آف ویو سے, میں تو جو میری رائے ہے, میری ناقص سی رائے ہے, وہ یہ اس طرح کی ایف آئی آریں جو ہے نا وہ سٹینڈ نہیں کرتی. یہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. اگر گرفتاری ہوتی بھی ہے جج صاحب, فرض کریں ہو جاتی گرفتاری, تو آپ کو کیا لگتا ہے ضمانت اور کتنے دنوں میں یہ ریکور ہو سکتی ہے یہ چیز؟ سر فوری ضمانت ہے, یہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس ایف آئی آر کے اندر جب آپ پیش کریں گے ان کو پکڑ کر, تو جو عدالتیں ہماری عدالتیں ہیں, آپ جس طرح مرضی عدالتوں کو پہلے کرٹیسائز کریں. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو روایت رکھی ہے عدالتوں کے اوپر تہمتیں لگانے کی, بہتان بازی کرنے کی, آپ جتنا مرضی کر لیں, اس کے باوجود عدالتوں نے انصاف کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس بھی عدالت کے سامنے وہ جانی ہے, دہشت گردی عدالت میں ایک سیشن جج بیٹھا ہوتا ہے, وہ اپنی پوری عمر گزار چکا ہوتا ہے جوڈیشری کے اندر. جب اس کے سامنے یہ تحریر پڑھی جانی ہے, اس نے کہنا ہے یار یہ کیا ایف آئی آر ہے, اس کو بالکل وہ فضول ایف آئی آر سمجھیں گے, اور وہ پکی ضمانت ہے ان کی, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں. اگر وہ ایسا ہوتا بھی, لیکن اتنی کوئی جرت نہیں تھی کسی کی گرفتار کرنا. میں رات ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, بہت سارے لوگوں نے ان کو پھر یہ للکارا تھا. میں جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں یا ویسے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, میں ان کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا, اینکر حضرات کے دیکھ رہا تھا, پولیٹیکل لوگوں کے دیکھ رہا تھا کہ بھائی ہمت ہے تو آؤ گرفتار کر لو. گرفتاری والی کوئی بات تھی نہیں, وہ ایک سٹنٹ کھیلا گیا ہے. اور وہ اب خیر ضمانت جب پری ریسٹ میں چلے جائیں گے خان صاحب, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, فوراً ضمانت ہو جائے گی. احمد صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے عمران خان صاحب نے دھرنوں کا بولا ہے کہ میں پورے پاکستان میں دھرنے کروں گا, جلسے کروں گا, آپ سب نے آنا ہے, پوری لسٹ دی گئی تھی جلسے کی, تب سے ایک ڈرانے کی وجہ سے کر دیا گیا ہے تاکہ یہ جلسے کسی طرح سے ختم ہو؟ دیکھیں یہ بڑی واضح چیز ہے کہ اب ایک بندہ, اکیلی پارٹی جس کو اکیلا سمجھا جا رہا تھا, وہ اکیلی پارٹی پاکستان کی 10 12 13 جماعتوں کے ساتھ ٹکر لے کر ان کو ہرا رہا ہے, ان کو الیکشن نہیں جیتنے دے رہا, ان کو پبلک میں جانے کا موقع نہیں دے رہا. تو پھر اس طرح کی مخالفت تو ہوگی. اور چونکہ ویسے تو اب صرف حکومت رہ گئی ہے صرف اسلام آباد کے اندر, لیکن چونکہ کراچی بھی, سندھ بھی ان کا سپورٹر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کی الائنس میں ہے, جو پی ڈی ایم کا پورا الائنس ہے. لیکن زرداری صاحب نے تو مذمت کی ہے کہ یہ غلط کیا ہے اس پہ ایف آئی آر کرا کے عمران خان پہ. وہ زرداری صاحب کا سٹائل ہے نا, وہ زرداری صاحب کا سٹائل ہے. لیکن ہاں, زرداری صاحب جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاسی لحاظ سے وہ بات اچھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی جو سیاسی اپروچ ہے, جو سیاسی بصیرت ہے زرداری صاحب کی, اس میں
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ صحیح بات کرتے ہیں. لیکن اس معاملے کے اندر ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس طرح ہے تو وہ اپنے الائنس والی جماعت کو کہیں گے یار یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اسلام آباد پولیس تو شہباز شریف کے انڈر ہے نا, رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے, تو وہ اس کو روکیں. کیا زرداری صاحب کی مانے گا نہیں شہباز شریف یا رانا ثناء اللہ؟ نہیں روک سکتا تو کھل کے بتا دیں کہ جی وہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے. اور اگر شہباز شریف کہتا ہے کہ میرے بھی کہنے پہ پولیس نہیں رک رہی, وہ میرے کہنے پہ چل ہی نہیں رہی, تو وہ بھی پبلک میں آ کے بتا دے, کلیئر کر دے کہ بھائی جان میرا کوئی تعلق نہیں ہے. رانا ثناء اللہ بھی کہہ دے کہ بھائی میرے ہاتھ میں پولیس کی ڈور نہیں ہے, تو آپ پولیس سے خود ہی کریں بات جو کرنی ہے. میری تو پولیس مانتی نہیں ہے, میں فرضی وزیر اعظم ہوں, برائے نام وزیر اعظم ہوں. نہیں تو یہ جو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ جب پولیس سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے آرڈر ہے. کہتے ہیں یہ پیچھے کون ہے؟ مطلب پہلے ہوتا تھا کہ بندہ کو دکان سے چیز لیتا تھا کہ جی پیچھے سے باجی بڑا مہنگا آیا ہے, خان صاحب کہتے تھے. اب یہ کہہ رہے پیچھے سے ہمیں روکا جا رہا ہے. وہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں وہ تو شہباز شریف کو بتانا چاہیے, یا جو پولیس کے ہائی آفیشلز ہیں, بڑے اعلیٰ عہدیداران ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے, تو ان کو کھل کے بتانا چاہیے. پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ پبلک سرونٹ ہیں, ان کو بتانا چاہیے اگر ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے. لیکن اگر دباؤ نہیں ہے, اگر وہ خود سے غلط کام کر رہے ہیں, تو پھر ان لوگوں کو وہ سزا کے مستحق ہیں, اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے اندر. اچھا جٹ صاحب, عمران ریاض خان کے بارے میں تھوڑا سا یہاں جانوں گا آپ سے کہ جب ان پہ کیس کیے گئے تھے, انہوں نے کیس پڑھ کے اپنے چینل پہ بتائے بھی تھے. وہ کہتے ہیں سب میں ایک ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں بار بار کہ 5 لوگوں نے مجھ پہ کیس کیا اور سب میں ایک ہی بات ہے, ڈوٹ کا بھی فرق نہیں ہے, اور بس اریسٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پہ بھی اس طرح کے 5-6 کیسز یہ کریں گے؟ اب یہ دیکھیں, یہ روایت ہے, یہ اس میں انفارچونیٹ چیز ہے, بدقسمتی سے یہ ہماری روایت ہے. یہ ساری پارٹیز کے لیے سبق آموز چیز ہے, اس میں عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی کچھ لوگوں کے اوپر اسی طرح پرچے درج کیے گئے تھے, اور اگر آپ کہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے علم نہیں تھا, تو وہ غلط بات ہے. یہ روایت ہے, یہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کرنا, پولیس کو اپنے ٹول کے طور پہ استعمال کرنا, اور پھر جتنی سیاسی لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے اتنی ہمارے محکمے جو پولیس ٹائپ لوگ ہیں, پولیس کا محکمہ ہو گیا, FIA کا ہو گیا, باقی نیب ہو گیا, سب لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہے. کہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پارٹیاں بدلتی ہیں اور وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات درج کرواتی ہیں, تو آپ لوگوں کو میرٹ پہ کام کرنا چاہیے. نہیں کرنی نوکری تو نہ کریں, نوکری کرنی ہے تو پھر نوکری آپ کام کریں ایمانداری کے ساتھ. جب ایمانداری کے ساتھ وہ ادارے بھی کام کریں گے, سیاستدان بھی ایمانداری کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج نہیں کروائیں گے, پھر یہ روایت ختم ہو جائے گی. یہ اس کے اندر آپ عمران خان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے. ان کی جماعت کی طرف سے بھی کچھ جماعتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا, ان کی پارٹی کے اوپر تنقید کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی ہوا تھا. تو اس میں تو میں عمران خان صاحب کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دوں گا, لیکن یہ اوورال غلط ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. اور یہ ان مقدمات کا آج تک فلک بھائی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ نواز شریف کا ID کارڈ ڈالیں پولیس کے ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کے اندر, آپ کو اتنی FIR ملیں گی. وہ FIR کو کیا فیٹ ہے؟ آپ اپنے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں اس طرح کی FIR کر کے. اب عمران ریاض خان کے خلاف جو FIR تھیں, عمران ریاض خان کو لاہور ہائی کورٹ نے انٹرم بیل دے دی پوسٹ ریسٹ. آپ دیتے ہیں عام بندے کو؟ نہیں دیتے. راتوں کو عدالتیں کھلتی ہیں, عام بندے کے لیے نہیں کھلتی. تو یہ بیسیکلی یہ جو بڑوں کی لڑائی ہے, میں تو عمران ریاض خان کو بھی اشرافیہ کا حصہ کہتا ہوں, کیونکہ وہ بھی اشرافیہ کا حصہ ہے کہ وہاں ابھی ٹول پلازے پہ گرفتاری مکمل ہوئی نہیں, اور ان کے وکیل صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ والوں کو خبر مل گئی پتہ نہیں کہاں سے, اور وہ بھی پہنچ گئے. یہ آپ باقی نظام کو تباہ کرنے والا کام کر رہے ہیں اپنی ان مخالفتوں کے چکر میں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں. وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط ہے. عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے ہماری عدلیہ سے, ہمارے اداروں کے اوپر سے, وہ عوام کا اعتماد اٹھانے والی بات ہے. چلیں جی, بہت شکریہ جٹ صاحب آپ کے ٹائم کا. جی تو ناظرین, آپ نے اپڈیٹ دیکھی جو احمد شاہ جٹ صاحب نے بتائی ہے, تو دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے, آگے کون سے معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں, یہ اب فیصلہ وقت ہی کرے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.